میں نے تو اپنی زندگی میں اب تک، حالانکہ میں تو درس نظامی میں نے پڑھا ہے، میں نے المہند المفند کا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ قصے پرانے ہو چکے تھے، یہ بحثیں ختم ہو چکی تھی، نئے سرے سے ایک پرانے قصے اٹھا کے امت میں آگ لگا. واہ واہ سرکار، سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا المہند میں کیا لکھا ہے. تو سر پھر دیکھیں کہ یہاں وہ بندہ بیٹھا ہے جو مفتیاء کی ایجوکیشن کر رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں. وہ ہیں جو المہند میں لکھے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج کل ایک سوشل میڈیا پہ کافی بحث چل رہی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے کہ وہ جیلم اکیڈمی کب آ رہے ہیں. تو انجینئر صاحب کا بھی کلپ اپلوڈ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے. تو میرا بھی یہی موقف ہے کہ وہ مفتی صاحب نہیں آئیں گے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ انجینئر صاحب جس بنیادی اصول پہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہوگی، اس اصول پہ تو وہ بات کریں گے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ المہند علی المفند پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے. تو وہ مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس کی بات ہوئی المہند علی المفند کی تو ساتھ دوسری چیزوں کی پہ بھی بات ہوگی. آپ سے بات ہوگی، 10 منٹ آپ کے 10 منٹ میرے. آج کی ویڈیو میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ماشاءاللہ سے یہ اب ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور چلو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو مسلمان جو سمجھتے ہیں اوپر سے سمجھتے ہیں، یہ اندر سے ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. کبھی آپ نے دیکھا کسی دیوبندی عالم نے بریلوی کے پیچھے نماز پڑھی ہو؟ ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کا، جس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے نماز پڑھی تھی. وہ اچھا کی، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو. لیکن آپ نے کسی اور عالم کو دیکھا کبھی؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتا ہوں جس میں جو مولانا سعید احمد اسد صاحب ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جو دیوبندیوں کے اکابرین ہیں، عالم ہیں، جو ان کے بزرگ ہیں، وہ کافر ہیں، گستاخ ہیں اور مسلمان نہیں ہیں. کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان. لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی حسین ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی. صاحب ہیں. تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا. ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر رہی مجھے ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو کرتے ہیں اول تاخر. میں تو کہتا ہوں میں کروں جی. جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں نے بھی صاف صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں. ان آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے میں نے- بنیاد بنائی. یہ نہیں آپ گستاخ، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ، سارے فتاوی شیخ، موجود میں نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان چاروں کا نام لے کر لکھ دیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے، جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعت. اس کا میں لنک بھی نیچے ویڈیو کا دے دوں گا، آپ کو مکمل ویڈیو مل جائے گی جس میں یہ مولانا الیاس کمن صاحب سے کوئی بحث کر رہے ہیں، آپس میں مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو مولانا الیاس گمن صاحب گھما پھرا کے بعد ادھر ہی لا رہے ہیں، اور جس میں وہ بارہا اصرار کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے اکابرین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو اینڈ رزلٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جن عبارتوں کی بات آپ کر رہے ہیں، اگر
وہ انہی عبارتوں پہ دنیا سے فوت ہو گئے ہیں تو وہ بالکل کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں، گستاخ ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مجھے ریٹن میں دیں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ لکھ کے دیں۔ تو مولانا سعید احمد اسد نے یہ لکھ کے دیا کہ یہ جو آپ کے اکابرین ہیں جن میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی ہیں وہ گستاخ ہیں اور کافر ہیں۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ آپ کے بریلوی حضرات جو بریلوی بھائی ہیں وہ تو آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں کہ آپ گستاخ ہیں، کافر ہیں، فرقہ واریت کہاں ختم ہوئی ہے؟ فرقہ واریت تو ادھر ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اوپر سے مسلمان سمجھتے ایک دوسرے کو، اندر سے آپ نہیں مسلمان سمجھتے۔ آج کل تو میں نے ماشاءاللہ ایک تبدیلی دیکھی کہ بریلویوں کے چینل پہ اہل حدیثوں کے عالموں کے انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک چینل دیکھا میں نے، کوئی 80 کے قریب ویڈیوز ہیں جن میں 70 جو ہیں وہ انجی نصاب پہ بنی ہیں، کیونکہ جب ظاہر ہے سب کا دشمن ایک ہے تو پھر یہ آپس میں سجن بیلی ہیں، بے شک یہ اوپر سے بنے ہوں۔ تو میری مفتی صاحب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ خدا را جس طرح آپ دیوبندیوں کے ساتھ بریلویوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اہل حدیثوں کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو اسی طرز کی ملاقات آپ انجینئر صاحب سے کیوں نہیں کرتے کہ ضرور آپ نے مناظرہ ہی کرنا ہے؟ وہ بھی آپ آ نہیں رہے، بس باتیں گھما پھرا کے ادھر ہی لے کے آ رہے ہیں، وکیل بھی آپ سب کے بن رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بات چیت آپ وہاں بھی کریں نا، جب آپ اندر سے ایک دوسرے کو کافر سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھ رہے، اس کے باوجود آپ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چینلز پہ آتے ہیں، آپ کے تھمبنیل بریلویوں کے چینل پہ ہوتے ہیں، بریلوی علماء کے تھمبنیل آپ کے چینلز پہ ویڈیوز پہ ہوتے ہیں، تو انجینئر صاحب کے ساتھ آپ اس طرح کی ڈسکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا تو سیدھا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو فین فالوئنگ ہے اس سے ڈرتے ہیں کہ روز بروز وہ بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں اور بتا دیں کہ جو آپ کے بزرگوں نے وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ سارا غلط تھا، جھوٹ تھا، تبھی آپ ایک دوسرے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ تو آپ کے پھر اگر آپ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں دوسروں کو اپنے علاوہ، تو پھر تو آپ کے بڑے جھوٹ لکھ گئے اپنی کتابوں میں، کیونکہ اگر انہوں نے صحیح لکھا ہے تو آپ غلط ہو سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط ہیں، ایک بندہ تو غلط ہے، یا آپ غلط ہیں یا وہ غلط ہیں۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرے آپ کے علاوہ سارے گستاخ ہیں، کافر ہیں، تو پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ سارے مسلمان ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو غلط ہے نا۔ تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی جو کتابوں میں اس طرح کی کفری عبارتیں اور دوسرے مسالک کے بارے میں، دوسرے مسالک کے علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہیں، یہ سارا ان کی اپنی ذہن کی پیداوار تھی، اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو پھر فرقہ واریت ختم ہو سکتے، تو ورنہ مولانا صاحب ایسے تو فرقہ واریت ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آئیں ضرور جیلم اکیڈمی میں، لیکن پیار محبت کا پیغام لے کے آئیں، نہ کہ آپ مناظرہ کر دیں، کیونکہ آپ کا حال میں نے دیکھ لیا ہے، جس طرح کا حال آپ کا اہل حدیثوں نے کیا تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ کی علمی شتر وہ کی تھی، آپ پوری زندگی بھول نہیں پائیں گے۔ تو آپ سمجھدار عالم ہیں، ایک اچھے عالم ہیں، تو اچھے عالم ہونے کا ثبوت دیں، ضد بازی چھوڑ دیں۔